الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ووضع الکتاب فتری المجرمین مشفقین مما فیہ ویقولون یا ویلتنا ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا وقال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ حاضرین گرامی، ہم لوگوں کی گفتگو ایمان بالیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان سے متعلق جاری ہے، اور یہ بات پھر سے دہراؤں کہ یہ ہمارے ایمان کی بنیادوں میں سے ایک اہم ترین بنیاد ہے، انتہائی اہم، جس کا وجود نہ ہو تو کوئی بندہ مومن نہیں کہلائے گا۔ یعنی اگر کوئی آخرت کے دن پر ایمان نہیں لاتا، یا آخرت کے دن پر ایمان کے اجزاء میں سے ان میں جو چیزیں شامل ہیں ان میں سے کسی چیز کا جو ثابت شدہ ہے انکار کرتا ہے بندہ، تو وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ اس کے ہماری زندگی پر بڑے اثرات بھی پڑتے ہیں۔ اس سلسلے میں بعض امور کا تذکرہ کیا گیا کہ دوبارہ زندہ کیے جانے کے بعد کیا معاملات ہوں گے۔ آج کے درس میں ہم جس چیز کا تذکرہ اولاً کر رہے ہیں وہ الحساب ہے، یعنی حساب و کتاب۔ انسان نے دنیا میں جو کچھ اعمال کیے ہیں، اچھے یا برے، قیامت کے دن اس کے سامنے آئیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس کا حساب دینا ہوگا۔ حساب کا معنی شیخ محمد نورستانی، جن کی کتاب کا ہم درس لے رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وَهُوَ تَعْرِيفُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ الْخَلَائِقِ مَقَادِيرَ الْجَزَاءِ عَلَىٰ أَعْمَالِهِمْ۔ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مخلوق کو، انسانوں اور جنوں کو جو مکلف ہیں، جن کا حساب ہوگا، ان لوگوں کو ان کے اعمال کی جزا کے طور پر کہ آپ کے اعمال یہ ہیں اور اس کا بدلہ یہ ہونے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات انہیں بتائے گا، اس سے متعارف کرائے گا، وَتَذْكِيرُهُ إِيَّاهُمْ بِمَا قَدْ نَسُوهُ، اور انہیں وہ باتیں اعمال کی یاد دلائے گا جسے لوگ فراموش کر چکے ہوں گے، بھول چکے ہوں گے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 6، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یوم یبعثہم اللہ جمیعا، اس دن یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو، سب لوگوں کو اٹھائے گا، دوبارہ زندہ کرے گا۔ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، چنانچہ ان کے جو کچھ اعمال ہیں، جو عمل انہوں نے کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی انہیں خبر دے گا، انہیں بتائے گا کہ تم نے خود ایسے ایسے اور یہ اعمال کیے ہیں۔ احصاہ اللہ ونسوہ، اللہ نے ارشاد فرمایا اس آیت میں کہ اللہ نے ان اعمال کو شمار کر رکھا ہے اور وہ خود اسے بھول گئے۔ انسان اتنے عمل کرتا ہے، ابھی ہم اپنی زندگی میں گزشتہ چند دنوں کے اعمال کا اگر جائزہ لینے جائیں تو چند دنوں کے عمل کے سلسلے میں ہم کو بہت سی باتیں یاد نہیں رہ جاتی، تو زندگی کے سارے اعمال کا معاملہ کیا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے، انسان خاص طور سے جو برائیاں کرتا ہے، برے اعمال کرتا ہے، اسے بھول جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں کہا کہ جو حساب ہوگا، اللہ تعالیٰ ان بھولے بسرے اعمال کو بندوں کو یاد دلائے گا۔ قرآن کا دوسرا ارشاد سورہ کہف کی مشہور آیت، اللہ نے فرمایا وَوَضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، اور کتاب یعنی نامہ اعمال لوگوں کے سامنے روبرو رکھ دیے جائیں گے۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ، تو آپ دیکھیں گے کہ جو مجرم ہیں، گنہگار لوگ ہیں، وہ ڈرے سہمے ہوں گے، مِمَّا فِيهِ، ان باتوں سے جو ان کے نامہ اعمال میں درج ہوگی، ان کے نامہ اعمال میں لکھی ہوئی تحریر سے وہ خوف زدہ ہوں گے، سہمے ہوئے ہوں گے۔ وَيَقُولُونَ، اور کہیں گے یا ویلتنا، ہائے افسوس، ما لہذا الکتاب، میری بدبختی، اس کتاب کا کیا معاملہ ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، کہ یہ کسی چھوٹی سی چھوٹی بات کو اور نہ ہی کسی بڑی سے بڑی بات کو چھوڑ رہی ہے، الا احصاها، مگر سب کو شمار کیے ہوئے ہے، گن رکھا ہے، درج کر رکھا ہے۔ کوئی بھی عمل زندگی میں، دنیا میں میں نے جو کیا تھا، چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی جو میں نے کیا وہ بھی اس کتاب میں درج ہے، بڑے سے بڑے اعمال بھی لکھے ہوئے ہیں۔
اس تحریر سے وہ خوف زدہ ہوگا اور اسے وہ سارے اعمال یاد آئیں گے۔ یہ کچھ جو حساب کے طور پہ اللہ تعالیٰ نامہ اعمال کی شکل میں بندوں کے ہاتھ میں دے رہا ہے، یہ اس کا کمال عدل ہے، اتمام حجت ہے، انصاف کے تقاضے کی تکمیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ گویا جتائے گا، دکھائے گا کہ اللہ کسی بندے پر ظلم نہیں کر رہا ہے۔ جو کچھ تم نے عمل کیا ہے تمہیں اسی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ رب العالمین کی طرف سے کوئی زیادتی، کوئی ظلم نہیں ہو رہا ہے، ظلم و ستم پروردگار کرتا ہی نہیں۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور یہ اپنے اعمال کو موجود حاضر پائیں گے، اپنے سامنے موجود پائیں گے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور تمہارا پروردگار کسی انسان پر، کسی شخص پر قطعی ظلم نہیں کرتا، کچھ بھی ظلم نہیں کرتا۔ پروردگار یہ ظلم جو ہے یہ خامی ہے، عیب کی بات ہے، نقص کی بات ہے، اور رب العالمین پروردگار جو ہے وہ تمام عیوب و نقائص سے بالا تر پاک صاف ہے، وہ عدل و انصاف سے متصف ہے۔ تو جسے سزا دے گا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عدل و انصاف ہوگا۔ ہم ایمان بالقدر میں یہ بات تفصیل سے پڑھیں گے۔ اور جسے نیکیاں، انعام اور فضل و کرم سے نوازے گا یہ اللہ کا فضل، اس کی مہربانی ہوگی۔ جس کو انعامات سے نوازے گا اس کی مہربانی، اور جس کو سزا دے گا یہ اس کا عدل اور انصاف ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ مشہور آیت بھی ہے قرآن مجید کی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو شخص ذرہ برابر بھی خیر کا عمل کرے گا وہ اسے دیکھے گا، اس کا سامنا کرے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو ذرہ برابر بھی برائی کرے گا، شر کا ارتکاب کرے گا، اسے بھی دیکھے گا، اسے بھی اپنے سامنے پائے گا۔ قرآن کی اور بھی ایک مشہور آیت ہے، سورہ غاشیہ کی آخری آیتیں، 2 آیتیں، اِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ، اللہ نے فرمایا کہ ہماری طرف، یقیناً ان لوگوں کا ہماری ہی طرف لوٹنا ہے۔ دنیا میں جو بھی ہیں، ہم اور آپ، کوئی بھی انسان، کوئی بھی جن، وہ کتنا بھی سرمستی میں ہو، تکبر میں ہو، گھمنڈ میں ہو، غفلت میں ہو، بالآخر وہ مر کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اسے پیش ہونا ہی ہے۔ اِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ، پھر ہمارے اوپر ہی ان کا حساب و کتاب لینا ہے۔ جو ان کے اچھے اور برے اعمال ہوں گے اس کا حساب لینا ہماری ذمہ داری ہے۔ اور جیسا کہ میں نے اس سے پہلے کہا کہ انسانوں اور جنوں کی تخلیق کا مقصد امتحان ہے، امتحان کا نتیجہ یوم القیامہ کے دن سامنے آنا ہے۔ اگر اس بات کا رد کر دیا جائے یا اس کو نہ مانا جائے تو یہ بھی اس بات کی دلیل بنے گی، یہ الزام بنے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو، دنیا کو بلا وجہ بے مقصد پیدا کر دیا، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اچھے ہیں، بہت سارے برے ہیں، اچھائیوں کا بدلہ، برائیوں کا بدلہ یہاں پورا مل نہیں پاتا۔ لہذا وہ دار، وہ گھر، وہ مقام ہونا چاہیے جہاں نیکوں کو، نیکوکار لوگوں کو ان کی نیکیوں کا، اور برے لوگوں کو ان کی برائیوں کا پورا بدلہ ملے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی لیے قیامت کو برپا کرے گا، اور آگے کے معاملات حساب و کتاب ہوں گے، اور پھر آگے کے معاملات پیش آئیں گے جن کا ہم تذکرہ پڑھ رہے ہیں۔ یہ سب کچھ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہمیں اس بات کا، ان باتوں کا بھرپور یقین ہونا چاہیے۔ اگر اس میں شک شبہ بھی ہے تو ایمان کے منافی ہے۔ ایمان یقین کو چاہتا ہے، یہ یقین ہونا چاہیے۔ اور آپ خود ہی سوچئے کہ اگر ہم کو، آپ کو، کسی بھی بندے کو اس کا یقین ہو کہ جو کچھ ہم کریں گے اس کا حساب دینا ہے، تو اس کے کردار و عمل پہ اس کا کیا اثر پڑے گا۔ صرف محفلوں میں نہیں وہ نیک بنے گا، لوگوں کے سامنے، میڈیا کے سامنے، کیمروں کے سامنے وہ اچھا بننے کی صرف کوشش نہیں کرے گا، بلکہ تنہائیوں میں اور خلوتوں میں، اندھیاریوں میں بھی وہ اپنے آپ کو ایسا بنائے رکھے گا کہ رب العالمین ناراض نہ ہو، کیونکہ وہ ہر جگہ انسان کو دیکھ رہا ہے۔ اس کی نگرانی، اس کی سمع اور اس کی بصر سے کوئی شخص محفوظ نہیں ہے۔ پورے کے پورے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم، اس کی بصارت اور اس کے احاطۂ قدرت میں انسان گھرا ہوا ہے۔ جب یہ یقین ہوگا کہ پروردگار ہمارا حساب لے کر رہے گا، یہ آخرت پر ایمان کی جو باتیں ہم لوگ پڑھ رہے ہیں یہ کوئی معمولی اور چھوٹی بات نہیں ہے۔ انسان کی تعمیر کے لیے، اس کی تربیت کے لیے، اس کے تزکیے کے لیے، اس کی اصلاح کے لیے سب سے زیادہ مفید اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی مؤثر چیز انسان کو سدھارنے کے لیے نہیں۔ اس لیے اہل علم کہتے ہیں، سلف کہتے ہیں، ہمیں ڈرانا چاہیے اگر بچوں کو اچھا بنانے کے لیے تو اللہ سے ڈرائیں، اللہ کی پکڑ عذاب سے ڈرائیں، عذاب قبر، عذاب آخرت سے ڈرائیں۔ بھوت پریت، جن، پولیس اور فلاں دنیا کی مخلوقات سے قطعی نہیں ڈرانا چاہیے، یہ انتہائی غلط بات ہے۔
اور یہ ہمارے ایمان کی چیز ہے، اس لیے اس کو بار بار دہرانا چاہیے۔ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، گناہ پر پکڑے گا، ایسی سزا دے گا، ہمارے ایک ایک عمل کا حساب و کتاب لے گا۔ یہ عقیدہ اگر نہیں ہے تو ہم آج کے زمانے میں دیکھ رہے ہیں کہ دنیا بڑی تمدن والی اور یونیورسٹی اور کالجز میں بڑی بڑی ڈگریوں والے لوگ بڑی عہدے، بڑی اعلیٰ قسم کی تعلیمی لیاقت کے ساتھ فارغ ہوتے ہیں، ان کی صلاحیت اور قابلیت کا ڈنکا دنیا میں بجتا ہے، لیکن جب ان کے کردار میں جھانکا جائے، ان کی زندگیوں کو ٹٹولا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ انتہائی ہلکے قسم کے دنیا دار ہیں، ہاں سیلفش ہیں۔ ہاں قوم چاہتی ہے کہ ہماری قوم کے افراد جو ہیں بڑے عہدے پہ چلے جائیں، کلکٹر بنے، فلاں بنے، ڈھما بنے اور قوم کو فائدہ پہنچائے، لیکن قوم کو یہ شکوہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بڑے عہدے پر پہنچتا ہے، بڑے منصب پر، اقتدار پر فائز ہوتا ہے تو وہ قوم کو فراموش کر کے اپنے اور اپنے اہل خانہ کے لیے مرا جاتا ہے۔ بڑے بڑے مالداروں کو ہم دیکھیں تو وہ اس فکر میں سرگردہ رہتے ہیں کہ اپنی تجارت کو کیسے بڑھائیں، اور ہمارے والد صاحب کا انتقال ہو تو دوسروں کے مقابلے میں ہمارا حصہ کس طرح محفوظ رہے یا زیادہ سے زیادہ رہے۔ گویا ان کی زندگی کی معراج یہ بن جاتی ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایسے اشخاص، اس کردار و فکر کے، اس مزاج کے لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور اگر ایمان ہے تو ان کا ایمان ان کے گلے کے اوپر ہے، دل کی گہرائیوں میں نہیں ہے۔ دل کی گہرائیوں میں ہوگا تو اس کا اثر فکر پر، مزاج پر، کردار پر نظر آئے گا۔ میں نے اس سے پہلے ذکر کیا کئی مرتبہ، اور ایسی بے شمار مثالیں ملیں گی۔ صحابہ کرام کو دنیا میں نعمتیں ملتی تھی تو ڈرتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا میں نے تذکرہ کیا، ہاں جب ان کو نعمتیں ملی روزے کی حالت میں، بخاری کی روایت ہے، بیٹا کہتے ہیں کہ روزے کی حالت میں شام کے وقت، افطار کے وقت کھانے کا سامان رکھا گیا، رونے لگے۔ کہا مصعب بن عمیر مجھ سے بہتر تھے، حالانکہ عبد الرحمن بن عوف کا درجہ ان سے اونچا تھا، عشرہ مبشرہ میں سے۔ کہا وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور ان کے تن پر اتنی بڑی چادر بھی نہیں تھی کہ پورا تن ڈھک سکے۔ روایت بار بار تذکرہ ہوا۔ میں یہاں بیان یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ابراہیم جو ان کے بیٹے ہیں رحمہ اللہ، اپنے والد حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ رونے لگے اور کہنے لگے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے دنیا میں جو نیکیاں کی ہیں اس کا بدلہ دنیا ہی میں مل رہا ہے، آخرت میں محروم ہو جائیں، کیونکہ مصعب بن عمیر دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کے پاس کچھ نہیں تھا، ہم کو یہ نعمتیں مل رہی ہیں۔ تو دنیا میں نعمتیں ملنے پر ان کو یہ فکر ہوتی تھی کہ کہیں ہمارے اعمال خیر اور نیکیوں کا عوض دنیا میں تو نہیں مل رہا ہے، آخرت میں محروم ہو جائیں۔ برائی کا ارتکاب ہو گیا تو غامدیہ، ہاں معیز اسلمی، وہ جو صحابی روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے جنہوں نے ملاقات کر لی، اور ایسی بیسیوں مثالیں صحابہ کرام میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہہ رہے ہیں ہم سے خطا ہو گئی، ہم پر حد جاری کیجیے، ہم کو پاک صاف کیجیے۔ کیوں؟ کیا ان کے سینے میں دل نہیں تھے، ان کی امنگیں نہیں تھی؟ ہمیں جس طرح اپنی عزت کا خطرہ ہوتا ہے انہیں نہیں تھا کہ سماج اور معاشرے کے لوگ کیا بولیں گے؟ ایک عورت زنا کا ارتکاب کرتی ہے، کوئی گواہ نہیں ہے، کسی نے مقدمہ دائر نہیں کیا، شکایت نہیں کی، خود سے آ کے اپنے آپ کو عدالت کے حوالے کر رہی ہے، عدالت نبوی میں، مجھ پر حد قائم کیجیے۔ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے تصور ہم قصے کہانی کے طور پر سن کے بھول جاتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو وہاں رکھیں کہ ہم سے اگر اس قسم کا گناہ سرزد ہو جائے، کیا ہمارے اندر یہ جرأت، یہ جذبہ آئے گا کہ ہم اپنے آپ کو اسلامی عدالت کے حوالے کریں؟ کیوں نہیں آئے گا؟ اور ان کو کیوں آیا؟ پیٹ میں بچہ ہے، اللہ کے رسول نے لوٹا دیا اس خاتون کے کہ ابھی تمہارے پیٹ میں بچہ ہے، گناہ گار وہ تو نہیں ہے نا، سزا دی جائے گی تو وہ بھی ختم ہو جائے گا، اسے پہلے ولادت پا جانے دو۔ بچے کی ولادت کے اور اس کے درمیان ایک لمبا وقفہ ملا۔ میں نے عرض کیا کہ کسی نے شکایت نہیں کی تھی، اگر وہ اس دوران آ کے مہینے دو مہینے بعد آ کے کہہ دیتی کہ میں نے جو کہا تھا غلط تھا، تو ان پر حد جاری نہیں ہوتی، بچ جاتی۔ آج ہم کس طرح سوچیں گے کہ چلو ٹھیک ہے جانے دو، پیدا ہونے والے بچے کے لیے ہم جی جائیں۔ وہ عورت اس طرح سوچ سکتی تھی۔ بچے کی ولادت ہوئی، پیدا ہونے کے فوراً بعد چلنے پھرنے کے لائق ہوئی، آ گئی۔ دیکھیے اللہ کے رسول بچے کی ولادت ہوئی، کہا ابھی اس کی غذا تمہارے سینے سے جڑی ہوئی ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے لوٹا دیا۔ پھر ان کو موقع ملا کہ جب تک وہ دودھ پی رہا ہے، دودھ پینے کے بعد بچے سے کتنی محبت پیدا ہونی چاہیے، ماں کی ممتا اور شفقت کا کیا عالم ہوتا ہے آپ اور ہم جان سکتے ہیں۔ اس محبت میں وہ اپنے جرم سے مکر سکتی تھی، نہیں مکری۔ بچہ روٹی کھانے لگا، روٹی کھاتے ہوئے اللہ کے رسول کے پاس حاضر ہوئی، دیکھیے بچہ غذا کھا رہا ہے، اب مجھ پر حد جاری کیجیے، اللہ کی سزا کا نفاذ کیجیے۔ کیسی عجیب و غریب بات ہے۔ اپنے آپ کو میں نے عرض کیا کہ تصور کریے اور اپنے آپ کو وہاں رکھیے، کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ آج کی کوئی خاتون سوچے کہ کیا ہم اس طرح کا نمونہ پیش کر سکتے ہیں؟ کیا فرق ہے ان میں اور ہم میں؟
اگر ہم بنیاد کو ٹٹولیں تو یہی چیزیں جو ہم سرسری طور سے پڑھ رہے ہیں، سن کے گزر جاتے ہیں، یہ ان کے دل و دماغ میں رچ بس گئی تھی عقیدے اور یقین کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہمیں حاضر ہونا ہے، اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، جو کچھ ہم نے کیا ہے وہ سامنا کرنا ہے۔ اب اللہ کے سامنے میں گناہ کے ساتھ، گناہ کے داغ کے ساتھ حاضر ہوں اور اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے، اس سے بہتر ہے کہ دنیا میں سزا بھگت لوں، یہاں میرے کردار کی، میرے ایمان کی صفائی ہو جائے، اللہ کے یہاں بچ جاؤں حساب کتاب سے۔ کیسا معاملہ تھا؟ عمر فاروق، ابو بکر صدیق، دوسرے صحابہ کرام کے رضی اللہ عنہم، ان کے اقوال پڑھیے، کتنا خوف زدہ رہتے تھے وہ لوگ۔ حضرت ابو بکر صدیق چڑیوں کو چہچہاتے دیکھ کر کہتے تھے کہ تمہارا چہچہانا تم کو مبارک ہو، تمہارے لیے حساب نہیں ہے، ہم کو حساب دینا ہے۔ عمر فاروق کہتے ہیں کہ اگر قیامت کے دن کہا جائے گا کہ ایک آدمی کے علاوہ سارے لوگ معاف کیے جاتے ہیں، مجھے یہ ڈر ہوگا کہ کہیں وہ ایک میں تو نہیں ہوں۔ علامہ ابن رجب حنبلی نے نقل کیا، اور بھی ان کے اقوال ہیں۔ حساب و کتاب اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گناہ کے ساتھ جانے کا یہ خوف، یہ یقین تھا کہ یہ معاملہ پیش آنے والا ہے۔ ہم اپنے آپ کو ٹٹولیں کہ کیا یہ ایمان، جو ایمان بالیوم الآخر کے تحت ہم پڑھ رہے ہیں، کیا ہمارے دلوں میں یہ ایمان اور یہ یقین ہے؟ اگر یہ یقین ہوتا تو جو کچھ ہم کر رہے ہیں، ہمارا کردار عمل آج ہے ہماری خلوتوں میں، کوئی دوسرے کے بارے میں نہ کرے، ہم لوگ دوسروں کا حساب لینے لگتے ہیں کہ اس کا کردار ایسا ہے، وہ تو ایسا ہے، اپنا جائزہ لیں، کیا ہم ویسے ہوتے جیسے ہم ہیں؟ اگر یہ یقین ہوتا جو ان چیزوں کا ہم تذکرہ پڑھ رہے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک ذرہ برابر بھی خیر ہے، ذرہ برابر بھی شر ہے، تو سامنا کرنا پڑے گا۔ ایک بندہ مومن اگر واقعی ایمان والا ہے تو یہ چیزیں اس کے کردار پر انتہائی گہرا اثر ڈالتی ہیں۔ اور میں نے عرض کیا کہ ورنہ کیا ہوتا ہے، آدمی بڑی سے بڑی ڈگریاں لے لیا، آج ہم دیکھ رہے ہیں، روز اخبار میں ٹی وی پہ دیکھتے ہیں کہ جتنے بڑے لوگ ہیں، بڑے عہدوں والے، بڑی ڈگریوں والے، اتنا بڑا گھپلا کر رہے ہیں، غبن کر رہے ہیں، چوری کر رہے ہیں، بے ایمانی کر رہے ہیں، لوگوں کے جان و مال سے کھیلتے ہیں۔ ابھی پوری دنیا میں کرونا وائرس کا سایہ ایک ہوا بن کر، ایک عذاب بن کر چھایا ہوا ہے۔ ہم تو یہ یقین اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ کائنات کا پتہ بھی اللہ کی مشیت کے بغیر نہیں ہلتا، یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیکن اسباب جو بیان کیے جا رہے ہیں اس میں بالکل صاف چیز نظر آتی ہے کہ یہ ایک سازش کا نتیجہ ہے۔ سازش کرنے والے لوگ کون ہیں؟ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ محض اپنے تجارتی اور اقتصادی مفادات کے لیے، دنیا کی دوسری قوموں کو اپنے قابو میں رکھنے کے لیے، دنیا کے انتہائی گھٹیا اور ہلکے مفادات کے لیے لوگوں کی جان و مال سے کھیل رہے ہیں۔ یہ صفاقی، یہ بے رحمی، بے مروتی کہاں سے آئی؟ اس شخص کے اندر ایسی بے مروتی، بے رحمی ہو ہی نہیں سکتی جو اللہ کا پر قیامت کے دن پر حساب و کتاب پر ایمان رکھتا ہوں، جسے یہ معلوم ہو کہ میں اگر کوئی حرکت کر رہا ہوں، کسی کا میں نے معمولی سا نقصان پہنچایا، تو قیامت کے دن اس کا مجھ کو عوض دینا پڑے گا۔ یہ آگے اللہ تبارک انہوں نے تذکرہ کیا کہ حساب کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ بندوں کے درمیان قصاص کا، اعمال کے برابر سرابر بدلے کا نفاذ کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ فَيُقْتَصُّ لِلْمَظْلُومِ مِنَ الظَّالِمِ، چنانچہ ظالم سے مظلوم کا قصاص، اس کا بدلہ لیا جائے گا، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ قیامت کے دن جو حقدار ہیں ان کو ان کا حق ضرور ضرور دیا جائے گا۔ لام بھی ہے اور نون ثقیلہ، عربی کے جاننے والے ابتدائی اسباق میں یہ پڑھتے ہیں کہ یہ تاکید کا معنی دیتے ہیں۔ جو میں نے ضرور بضرور کا ترجمہ کیا وہ اسی کی بنیاد پر، کہ ضرور دیا جائے گا، ادا کیا جائے گا قیامت کے دن حقداروں کا حق۔ حتیٰ یقاد، اللہ تعالیٰ نے جو مثال اللہ کے رسول نے بیان کی، حتیٰ یقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، یہاں تک کہ بے سینگ والی بکری سے بدلہ لیا جائے گا بے سینگ بکری کے ظلم کا۔ بکریاں جانوروں میں سے ہیں، یہ مکلف نہیں ہیں، ان کا حساب و کتاب نہیں ہوگا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے کمال انصاف کی مثال بیان کی گئی۔ کہا گیا، بعض روایتوں میں ہے، وہ جو سورہ نبا کی آخری آیت ہے نا، وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا، قیامت کے دن جب یہ سب معاملہ ہوگا تو کافر آدمی یہ کہے گا کہ کاش میں مٹی بن جاتا۔ تو یہ روایتوں میں ہے کہ جو بے سینگ اور سینگ والی بکری کا معاملہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے پیش کرے گا،
یہ اپنے انصاف کے کامل ہونے، عدل و انصاف کے قائم کرنے کا ایک مظاہرہ کرے گا کہ بکریوں میں بھی اگر کسی نے کسی پر ظلم کیا ہے تو اس کا بھی عوض دیا جا رہا ہے، اور پھر ان بکریوں کو چونکہ مکلف نہیں ہیں ان کو مٹی بنا دیا جائے گا۔ یہ منظر دیکھ کر کافر کہے گا کہ کاش میں بھی مٹی بن جاتا۔ اس حدیث کے علاوہ صحیح مسلم اور ترمذی کی وہ مشہور حدیث کبھی بھولنا نہیں چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے جو پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو اتدرون من المفلس، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ ہمارے نزدیک ہم جس کو مفلس کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس دینار اور درہم نہ ہو، روپیے پیسے نہ ہو۔ تو کہا نہیں، اصلی مفلس یہ نہیں ہے، اصلی مفلس تو وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ، زکوٰۃ اور دوسری بہت ساری نیکیوں کا اجر و ثواب بھر کر اپنے نامہ اعمال میں آئے گا، لیکن کسی کے ساتھ کسی پر ظلم کیا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر الزام تراشی کی ہوگی، کسی پر اور حقوق مارے ہوں گے، تو لوگ حقدار جو مظلومین ہیں وہ اللہ کے جناب میں حاضر ہوں گے اور کہیں گے کہ میرا ایسا ایسا حق اس کے اوپر ہے، اس نے مجھ پر ظلم کیا تھا، میرا مال ہڑپ لیا تھا، مجھ کو تماچا مارا تھا، مجھ سے فلاں فلاں میری عزت سے کھیلا تھا، میری غیبت چغلی کی تھی۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، آپ اور ہم دنیا میں غیبت کس کی کرتے ہیں، برائی کس کی بیان کرتے ہیں؟ جس سے ہم کو نفرت ہے، جس سے ہم کو نفرت ہے دنیا میں ہم اس کو کچھ دیں گے؟ وہ اگر پریشان حال ہے تو عام طور سے دیکھنے میں آتا ہے کہ نفرت اور دشمنی انسان کو دشمن کی پریشانی پر خوش کرتی ہے۔ شماتۃ الاعداء اسی کو کہا جاتا ہے، حدیث میں کہا گیا ہے ولا تشمت بی الاعداء، قرآن کی دعا ہے حضرت ہارون علیہ السلام کے، میرے ذریعے سے دشمنوں کو ہنسی کا موقع نہ دو، کہ مجھ پر اگر سختی برتو گے تو دشمن ہنسیں گے۔ تو غیبت، چغلی اور الزام تراشی آدمی اس شخص کی کرتا ہے جس سے نفرت کرتا ہے، جس سے دشمنی ہو، جس کے بارے میں دل میں برائی ہو۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس کو دنیا میں بھی اگر وہ بندہ جس سے نفرت کر رہا ہے کچھ چاہے گا یا اس کی کوئی ضرورت ہے اور یہ ضرورت پوری کر سکتا ہے تو اس کو نہیں دیتا۔ ہلکے انسانوں کا، کمظرف انسانوں کا یہ کردار بہت واضح ہوتا ہے کہ صدقہ و خیرات بھی کر رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ کون میرے کام آئے گا، اس کو زکوٰۃ دیں گے، لسٹ بناتے ہیں، ارے وہ ہمارے فیور کا نہیں ہے، ہمارے اگرچہ وہ مستحق ہے، مسلمان ہے، اس کے گھر میں فاقہ ہو رہا ہے، لیکن ہماری دشمنی ہے، ہم اس سے خوش نہیں ہیں، اس لیے اس کو زکوٰۃ بھی نہیں دیں گے۔ یہ کردار ہمارے سامنے آتا ہے نا، اب اس کی برائی کر رہے ہیں۔ ایک طرف یہ چیز دماغ میں رکھیے اور قیامت کا منظر سامنے لائیے جو قرآن و حدیث ہمیں بتاتی ہے۔ حضرت اکرمہ، حضرت ابن عباس کے شاگرد، مشہور تابعی، بہت سارے صحابہ کے، کئی صحابہ کے شاگرد ہیں، وہ ایک روایت نقل کرتے ہیں، علامہ ابن کثیر وغیرہ نے نقل کیا کہ قیامت کے دن یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی والی جو آیت ہے، جس دن آدمی اپنے بھائی سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے بیوی بچوں سے بھاگے گا، اس کی تشریح میں وہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک آدمی کو نامہ اعمال میں ایک نیکی کی کمی پڑے گی کہ اگر ایک نیکی مل جائے تو اس کا نامہ اعمال نیکیوں کا وزن دار ہو جائے گا، تو وہ میدان محشر میں گھومے گا، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے متعلقین کو تلاش کرے گا، اپنی بیوی کو پکڑے گا، میں کیسا شوہر تھا، وہ بڑی تعریف کرے گی کہ دنیا میں آپ بڑے اچھے شوہر تھے۔ کہا ٹھیک ہے، یہاں دیکھو مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے، وہاں روپیہ پیسہ تو ہوگا نہیں، لین دین کا معاملہ کچھ اس طرح سے نہیں ہوگا، تو وہ ایک نیکی مانگے گا اس سے۔ بیوی کہے گی کہ آپ بہت اچھے شوہر تھے، سب کچھ تھا، میں اعتراف کرتی ہوں، لیکن جس چیز کا تم مجھ سے یہاں مطالبہ کر رہے ہو اس کی ضرورت تم سے زیادہ مجھے ہے، آپ سے زیادہ مجھے اس وقت اس کی انتہائی محبوب بیوی، ایسی بیوی دنیا میں شوہر جس کے حقوق کا پورا پورا لحاظ، اور وہ اس کا اعتراف بھی کرے گی کہ آپ اچھے شوہر تھے، حقوق ادا کرتے تھے، لیکن ایک نیکی نہیں دے گی بیوی، بچہ بیٹا آدھی نیکی نہیں دے گا۔ اسی روایت میں آگے تفصیل ہے، میں اس تفصیل میں نہیں جاتا، کہنا یہ چاہتا ہوں کہ قریب سے قریب رشتہ دار، گہرے سے گہرا دوست دنیا کا آخرت کے میدان محشر میں ایک نیکی نہیں دے گا، لیکن جس کی آپ نے غیبت کی ہے دنیا میں، جس کو کچھ دینا نہیں چاہتے، زکوٰۃ بھی نہیں دینا چاہتے، جس سے آپ نے الزام تراشی کی ہے، جس کی عزت سے آپ کھیلے، قیامت کے دن جب وہ آئے گا تو آپ کی نیکیاں اس کے ظلم کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ آپ کے نامہ اعمال سے لے کر اسے دے گا۔ وہ ایک نیکی جو بیوی نہیں دے گی، بیٹا نہیں دے گا، وہ آپ کا دشمن دے گا۔ اس لیے میں تو ایسا سمجھتا ہوں کہ اگر ہماری کوئی غیبت چغلی کر رہا ہے نا تو آج ہمیں تکلیف ضرور ہوتی ہے، قیامت کے دن خوشی ہوگی۔ صحابہ کرام کی وفات کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آگے کسی نے کہا کہ جو صحابہ گزر چکے ہیں ان میں سے بہت سارے صحابہ کو کچھ لوگ برا بھلا کہتے ہیں، ان کی زبانیں
تان اس پر دراز ہے. اچھے لوگوں کے لیے ایسا ہی ہوتی ہے. ابھی حافظ صلاح الدین یوسف صاحب رحمہ اللہ جنہوں نے احسن البیان کی حاشیہ لکھا، کل اس پر ہم نے تھوڑے سے تعزیتی پروگرام ریکارڈ کیا. ان کے بارے میں سننے میں آیا کہ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انتہائی شدید قسم کے غیر مقلد تھے، ان کے اندر ناسبیت تھی. ہاں، یہ آج کے دور کے عالم ربانی ہیں، قرآن حدیث کی خدمت کرنے والے، صحیح منہج اور صحیح عقیدے کے لوگ. عہد صحابہ میں صحابہ کرام محفوظ نہیں ہیں جن کی برائیاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں لوگ گستاخیاں کرتے ہیں. جب حضرت عائشہ سے کچھ لوگوں نے کہا کہ صحابہ کرام کو کچھ لوگ برا بھلا کہتے ہیں تو بڑا پیارا جواب دیا انہوں نے کہا کہ یہ جو صحابہ کرام اللہ کے محبوب اور پسندیدہ بندے تھے جو قرآن میں اللہ نے بیان کیا، وہ اس دنیا سے چلے گئے، ان کی نیکیوں کا سلسلہ ان کے ذریعے سے بند ہو گیا. لیکن اللہ کی خواہش، اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ ہوا، خواہش نہیں، اللہ کا ارادہ یہ ہوا کہ ان کی نیکیوں کا سلسلہ جاری رہے. لہٰذا ان کی زبان تان کو اللہ نے دراز کر دیا کہ اب یہ ان کی برائیاں کرتے ہیں، ان کی برائیاں ان کی نیکیوں کی شکل میں جاری ہیں. یہ جتنی برائی کرتے رہیں گے ان کی نیکیوں کا سلسلہ بڑھتا رہے گا. یہ قیامت کے دن یا تو اپنی نیکیاں ان کو دیں گے، یا اگر ان سے کوئی خطا ہوئی ہے تو ان کی خطا ان کے نامہ اعمال میں آئے گی. جیسا کہ اس حدیث میں ہے، مفلس والی حدیث میں، کہ ظالم آدمی کے پاس لوگ آتے جائیں گے، اپنا حق مانگتے جائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کی جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی نیکیاں ہیں وہ ان کے ظلم کے مطابق اس کے نامہ اعمال سے نکال کر ان کو دیتا جائے گا یہاں تک کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائے گی. پھر بھی حقدار باقی رہیں گے، اتنی غیبت چغلی، اتنے الزام تراشی اور ظلم کیے ہوں گے، پھر بھی حقدار باقی رہیں گے. تو اب کیا کہا جائے گا کہ نیکیاں تو بچی نہیں ہیں. اب اس آدمی کے جو حقدار ہے، مظلوم ہے، اس کے نامہ اعمال میں جو گناہ ہیں، برائیاں ہیں، اس کے حق کے عوض اس میں سے نکال کر اس کے نامہ اعمال میں ڈالی جائے گی. اور نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی نیکیاں لے کے آیا تھا وہ ساری صاف ہو گئی، دوسروں کے گناہوں کو بھی اپنے نامہ اعمال میں سمیٹ لیا، اب گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اصلی مفلس یہ ہے. کیا ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ایسے مفلسین میں شمار ہوں؟ کوئی نہیں چاہے گا. کیا ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ اپنے دشمن کو قیامت کے دن وہ چیز دیں جو اپنا قریبی ہم کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا؟ اگر ہم ایسا نہیں چاہتے تو غیبت، چغلی، الزام تراشی، دوسروں پر کسی بھی قسم کا ظلم ہمیں روا نہیں رکھنا چاہیے. اگر ہمارا یقین ہے حساب و کتاب پر تو بندہ اس سے ضرور رکے گا، اپنے نفس کو کنٹرول میں کرے گا اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس کی فکر کرے گا. کوئی ہمیں کہتا ہے کہتا رہے. ہاں، اللہ ہمیں اور آپ کو محفوظ رکھے. ہم سب انسان ہیں، عام طور سے آدمی قابو سے باہر ہو جاتا ہے. یہ چیزیں یاد کریں تو اپنے آپ کو روک سکتے ہیں ایسی برائیوں میں جہاں ہم پڑ جاتے ہیں، اور پھر توبہ کر سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا آگے یہ کہتے ہیں بکری والی اور دوسری روایت صرف نقل کی، میں نے کچھ اضافہ کیا. ایک دوسرے کتاب سے میں نے ایک عبارت نقل کی کہ مخلوق کا حساب دو قسم کا ہوگا، ایک حساب المومنین، ایک حساب الکافرین والمشرکین والمنافقین کہہ لیجئے، کہ مسلمانوں کا حساب اور کافر و مشرک کا حساب. کیا فرق ہوگا؟ اب مسلمانوں کے حساب میں بھی دو نوعیت ہوگی. ایک تو یہ کہ یا تو عرض یعنی صرف پیش کرنا، یا پھر مناقشہ یعنی کھود کرید جس کو کہہ لیجئے، سوال جواب. اللہ تعالیٰ حساب لینے والا ہے، بندوں سے حساب لے گا. اب حساب ایک کافروں کا ہے، ابھی اس کو چھوڑیے. مسلمانوں کا جو حساب ہوگا، مومنین کا، اس میں ایک طبقہ مخصوص ہے. یہ ایک بحث لوگوں نے کی ہے کہ کن کا حساب، شروع میں تذکرہ کیا گیا کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا حساب ہوگا یا نہیں ہوگا. حساب اور اعمال کا وزن ایک الگ بحث ہے جو ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، لیکن اس کا تذکرہ آگے آ رہا ہے، وزن اعمال. تو انبیاء کا حساب ہوگا کہ نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ میری امت کے 70,000 ایسے خوش نصیب لوگ ہوں گے جو بغیر کسی حساب کے اور بغیر کسی عقاب کے، سزا کے جنت میں جائیں گے. تو یہ کچھ مخصوص لوگ ہوں گے جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی کرم ہوگا. ہاں، اس سلسلے میں علماء کے اقوال ہیں. عمومی طور پر مومنین کے بھی دو نوعیت کے حساب ہوں گے. ایک یہ ہوگا کہ صرف عرض ہوگا یعنی پیش کرنا، اور ایک ہوگا مناقشہ. اب حساب عرض جس کو عرض کہہ رہے ہیں، پیش کرنا، پیشی کا والا حساب، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو صاحب کتاب نے ذکر کیا کہ فحساب الارض لمن سبقت له من اللہ الحسنى. یہ ان لوگوں کا حساب ہوگا جن کے لیے اللہ کی جانب سے حسنہ، نعمت اور اچھائی طے ہو چکی ہوگی، یعنی وہ نیک بخت اور خوش بخت نیک لوگوں میں سے ہوں گے. اس پر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث دلالت کرتی ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں تھے، ایک شخص آیا اور پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کی مناجات والی بات کیسی ہوگی؟ تو پھر آپ نے یہ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ یدنی المؤمن فیضع علیہ کنفہ ویسترہ، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ مومن بندے کو اپنے سے قریب کرے گا، اس پر آڑ ڈال دے گا، اپنا آڑ یعنی پردہ ڈال دے گا، اس کو اس کی سطر پرچی کر دے گا اور اس سے کہے گا اتعرف ذنب کذا اتعرف ذنب کذا، تم اپنے فلاں فلاں گناہ کو پہچانتے ہو، تم اپنے فلاں گناہ کو جانتے ہو؟ تو کہے گا نعم یا ربی، ہاں اے پروردگار۔ اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کا اس سے اعتراف کروا لے گا۔ جب وہ گناہوں کا اعتراف کر لے گا تو اسے ایک طریقے کا خوف اور یقین ہو جائے گا کہ اب میں بچ نہیں پاؤں گا، کیونکہ میں نے تو اتنے گناہ کیے ہیں اور رب العالمین نے مجھ سے یہ پوچھا اور میں نے اس کا اعتراف بھی کیا، اب میری بچنے کی کوئی شکل نہیں ہوگی۔ سارے گناہوں کا اعتراف والا یہ اللہ تعالیٰ گویا پردہ ڈال کے تنہائی میں اس سے پوچھ رہا ہے، لوگوں کے سامنے نہیں۔ تب اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا کہ میں نے دنیا میں تجھ پر یہ احسان و کرم کیا کہ تیرے گناہوں کو لوگوں سے چھپا کر رکھا، اس کو عام نہیں ہونے دیا، اور آج کے دن میں تیرے سامنے یہ تجھ کو مژدہ سنا رہا ہوں، خوشخبری کہ میں نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا، بخش دیا۔ یہ سعید سعادت مند نیک لوگوں کا معاملہ ہوگا، کیونکہ نیک لوگوں سے بھی گناہ ہوتے ہیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایسا اللہ کا انعام پانے والوں سے بھی گناہ اور غلطیاں سرزد ہوتی ہیں، ان کے اندر بھی کوتاہیاں کمیاں ہو سکتی ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میں نے بخش دیا، اور اس کے نامہ اعمال کو اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اسی حدیث میں آگے ہے کہ رہا کافر اور منافق، دونوں لفظ ہے، رہے کافر اور منافق تو اللہ تبارک و تعالیٰ علی رؤوس الخلائق علی رؤوس الاشہاد، کائنات کے تمام لوگوں کے سامنے اعلان کرے گا، ندا دے گا کہ ہؤلاء کذبوا علی انفسہم، یہ وہ لوگ کذبوا علی اللہ، ان لوگوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا، جھوٹ بولا، انکار اور کفر کا راستہ اختیار کیا، چنانچہ ان پر اللہ کی لعنت ہے، چنانچہ ان کو ان کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا اور عذاب کی طرف جھونک دیے جائیں گے۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ محل استشہاد جو یہاں ذکر کیا ہے انہوں نے کہ مسلمان کے لیے، مومن کے لیے ایک آسان سا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو پہچانوائے گا ضرور، لیکن اس کی بخشش کر دے گا، جیسا کہ ابن عمر کی روایت ہے۔ اور رہا مناقشے والا حساب، یعنی جس میں نقاش ہوگا، کھود کرید ہوگی، پوچھ گچھ ہوگی، اس کے بارے میں انہوں نے ذکر کیا کہ یہ اس امت کے توحید والے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والوں سے ہوگا، وہ لوگ جو کبائر کا ارتکاب کرتے ہیں، ہاں، زنا کیا، سود خوری کی، والدین کی نافرمانی کی، چوری کی، ہاں، بدعات کا ارتکاب کیا، شرک اصغر کیا، جیسے تعویذ گنڈا لٹکانا، یہ شرک اصغر کبیرہ گناہوں میں بھی سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو یہ کبیرہ گناہوں میں سے جو بڑے بڑے گناہ جن لوگوں نے کیے ہیں مسلمانوں میں، توحید والوں کی بات ہو رہی ہے، مومنین میں سے، ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کھود کرید والا حساب کرے گا ان لوگوں کا جن کو اللہ کی مشیت، جن کے بارے میں یہ ہوگی کہ ان کو اللہ تعالیٰ عذاب دینا چاہتا ہے، جن کو اللہ مومنین میں سے عذاب دینا چاہتا ہے، ان سے کھود کرید والا سوال جواب کرے گا، حساب لے گا، اگرچہ وہ عذاب بھگتنے کے کچھ دنوں، کچھ مدت کے بعد جتنا اللہ چاہے، اس کے بعد ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالا جائے گا، اگر وہ توحید والے، ایمان والے ہیں تو یہ طے ہے۔ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، اور یہ قرآن و حدیث کی بہت ساری ثابت شدہ دلیلوں سے ثابت ہے۔ تو چاہے ان کو بعد میں جنت میں جانا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس سے حساب و کتاب میں کھود کرید کر لی، جس کو مناقشہ کہا گیا ہے حدیث میں، نقاش کر لیا، وہ عذاب سے دوچار ہوگا۔ اس پر دلیل کے طور پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو نقل کیا ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس احد یحاسب یوم القیامہ الا ہلک، کہ قیامت کے دن کوئی بھی شخص نہیں ہوگا جس سے حساب لیا جائے مگر وہ ہلاک ہو جائے گا۔ جس آدمی سے حساب لے لیا گیا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا۔ جب حضرت عائشہ نے یہ سنا تو فقلت یا رسول اللہ، فقیہ امت تھیں، انہوں نے سوال کیا، اللہ کے رسول، الیس قد قال اللہ تعالی، کیا ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ کہا ہے
کہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا۔ بہت غور سے سنیے، یہ سورہ انشقاق کی آیت ہے کہ کیا اللہ نے یہ نہیں کہا ہے قرآن میں کہ جس شخص کو اس کا نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں کس کو دیا جائے گا؟ مومنین کو۔ اور ان مومنین کے بارے میں اس حدیث میں ذکر ہے، مطلب اس میں مسلمانوں کے لیے سخت حساب کا بھی ذکر ہے۔ اللہ کے رسول نے فرما رہے ہیں، حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں کہ کیا اللہ نے قرآن میں یہ نہیں کہا کہ جس کو اس کے داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو اس سے آسان حساب لیا جائے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کیا اِنَّمَا ذَلِكَ الْعَرْضُ، یہ جو یسیر آسان حساب کہا گیا ہے یہ دراصل عرض ہوگا، پیشی ہوگی۔ بعض حدیثوں میں اس کی وضاحت ہے کہ یہ اس طرح ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سامنے کہے گا کہ یہ تم نے کیا، ہاں چلو ٹھیک ہے، ہاں چلو ٹھیک ہے، یعنی پیش کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو نظر انداز کرتا جائے گا، معاف کرتا جائے گا، اس میں کھود کرید نہیں کرے گا کہ ایسا کیوں کیا۔ تو یہ ذالک العرض، اللہ کے رسول نے کہ یہ عرض ہوگا، صرف پیشی ہوگی۔ وَلَيْسَ أَحَدٌ، آگے کا جملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، وَلَيْسَ أَحَدٌ يُنَاقَشُ الْحِسَابَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا عُذِّبَ، کہ کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہوگا جس سے حساب میں کھود کرید کر دی جائے مگر وہ عذاب دیا جائے گا، جس سے اللہ تعالیٰ نے گہرائی سے کھود کرید کر سوال کر لیا ایسا کیوں کیا، تو جس سے بھی مناقشہ کر لیا گیا، باس پرس ہو گئی، وہ بچے گا نہیں، اس کو عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے۔ اسی بات کو ہم جس کتاب کو پڑھ رہے ہیں، شیخ محمد نورستانی حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ والحساب متفاوت، حساب کا جو معاملہ ہوگا وہ الگ الگ انداز کا اور درجے کا ہوگا۔ فمنہ العسیر ومنہ الیسیر، اس میں کچھ مشکل حساب ہوگا، کچھ آسان ہوگا، یہ دونوں مومنوں کے لیے کی بات ہو رہی ہے۔ ومنہ التکریم ومنہ التوبیخ والتبکیت، کچھ حساب ایسا ہوگا جس میں تکریم ہوگی، عزت دینے والی بات، اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح حساب لے گا کہ اس میں صاحب حساب کی عزت اور مقام و مرتبہ واضح ہو، انبیاء اور صالحین کا، مقربین کا معاملہ۔ ہاں، اور کچھ ایسا ہوگا جس میں ڈانٹ پھٹکار کا پہلو ہوگا، اس کے اندر اس آدمی کی بے عزتی ہوگی جو بہت زیادہ گنہگار ہوگا۔ اس میں سے کچھ ایسا ہوگا جو فضل و کرم اور درگزر سے تعلق رکھنے والا ہوگا۔ ان تمام چیزوں کا متولی اور ذمہ دار، حساب لینے کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اکرم الاکرمین، سارے کرم کرنے والوں میں، فضل و احسان کرنے والوں میں سب سے زیادہ کرم کرنے والی ذات یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ۔ آگے کہہ رہے ہیں وَيُحَاسِبُ اللَّهُ الْخَلَائِقَ، یہ جو بات ہم نے ابھی مسلمانوں کی اور کافروں کی پڑھی، تو کافروں والا تذکرہ آ رہا ہے یہاں آخری سطور میں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مخلوق کا حساب لے گا، وَيَخْلُو بِعَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ، اپنے مومن بندے سے خلوت اختیار کرے گا، الگ ہوگا، جو ابھی ہم نے حدیث میں پڑھا سنا کہ ان پر پردہ ڈال دے گا، تنہائی میں پوچھے گا، فَيُقَرِّرُهُ بِذُنُوبِهِ، اس سے اس کے گناہوں کا اقرار کروائے گا، جیسا کہ قرآن اور حدیث میں اس کا بیان کیا گیا ہے، تذکرہ آیا ہے۔ وَأَمَّا الْكَافِرُ، یہ مسلمان کی بات ہوئی، ہم نے مسلمان کے بارے میں پڑھا کہ دو طریقے سے ان کا حساب ہوگا۔ کافروں کا معاملہ کیا ہوگا؟ فَلَا يُحَاسَبُونَ مُحَاسَبَةً مَّن تُوزَنُ حَسَنَاتُهُ وَسَيِّئَاتُهُ، کافروں کا اور منافقوں کا حساب اس طرح سے نہیں ہوگا جیسے مسلمانوں کا ہوگا، کہ ان کے اعمال کا وزن کیا جائے، اس کی کمی اور بیشی کو ناپا تولا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی تو حسنات ہوگی ہی نہیں، جس کے پاس توحید نہیں ہے، جس کے پاس ایمان نہیں ہے، توحید کی ضد شرک ہے، ایمان کی ضد کفر ہے، یعنی جو کافر اور مشرک ہے ان کے دوسرے اعمال اگر نیکیاں انہوں نے کی بھی ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنثُورًا، ان کو بکھرے ہوئے گرد و غبار کی طرح بنا دیا جائے گا، ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ لَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، قیامت کے دن کفار اور مشرکین کا اور ان کے اعمال کا ہم کوئی وزن نہیں رکھیں گے۔ تو کہا کہ رہے کافرین منافقین، تو ان کا حساب اس طرح نہیں ہوگا کہ ان کی سیئات اور حسنات کو وزن کیا جائے، اس کو تولا ناپا جائے، کس لیے کہ ان کی حسنات ہوں گی ہی نہیں، بلکہ ان کے اعمال کو گنا جائے گا، شمار کیا جائے گا، ہاں، اور ان کو یوقفون، ان کو روکا جائے گا، قیام کروایا جائے گا، اور ان سے ان کے گناہوں کا اقرار کروایا جائے گا، اور اس کے اعتبار سے ان کا بدلہ دیا جائے گا۔ تو کافروں کا حساب اس طور پر ہوگا، ان کے اعمال کا وزن اس طریقے پہ ہوگا کہ وہ جہنم کے کس طبقے کے لائق ہیں، کیونکہ جہنم کے بھی طبقات ہیں، 7 طبقات۔
تو ہر آدمی ایک کافر اور مشرک جو عام کافر اور مشرک ہے، ایک کافر مشرک وہ ہے جو اپنے کفر میں تھوڑا اس سے سخت ہے، کوئی اور زیادہ سخت ہے، کوئی اتنا سخت ہے کہ مسلمانوں اور اسلام کے خلاف کوششیں کرتا ہے، جیسا کہ ہم آج دیکھتے ہیں کہ بعض کفار اور مشرکین جو ہیں مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہیں، ان کا تعاون کرتے ہیں، انصاف کی باتوں میں ان کی تائید کرتے ہیں، بعض مخالفت کرتے ہیں، بعض قرآن اور حدیث پر اعتراض کرتے ہیں، بعض قرآن اور حدیث اور مسلمانوں کو مختلف مقامات پر ہر مرحلے پر تکلیف دینے رد کرنے کی کوششیں کرتے رہتے ہیں، یہ ہمیں نظر آتا ہے۔ تو جس درجے کا جو کافر ہوگا اس درجے کے اعتبار سے اس کا حساب اور عمل کا وزن ہوگا، اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ اس کو جزا دے گا۔ اور آخر میں انہوں نے کہا کہ وَأَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ عَنْهُ الْعَبْدُ صَلَاتُهُ، سب سے پہلے بندہ جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ اس کی نماز ہوگی۔ یہ گویا اللہ کے حقوق میں ایک مومن بندے سے سب سے پہلا حساب جس چیز کا لیا جائے گا نماز ہے۔ اس سے نماز کی اہمیت کا اندازہ لگتا ہے، اور اگر ہم کو حساب و کتاب کا یقین ایمان ہے تو ایک مسلمان بندہ، ایک مسلمان عورت، خاتون یہ فکر مند ہوگی کہ پروردگار جس چیز کا حساب قیامت کے دن سب سے پہلے لینے والا ہے اس معاملے میں ہمارا معاملہ صاف ستھرا اور کلیئر ہونا چاہیے۔ ہاں، اگر وہاں ٹھیک ٹھاک رہا تو آگے اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم کی امید بڑھ جاتی ہے۔ ہاں، وَأَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ فِي الدِّمَاءِ، اور لوگوں کے حقوق کے درمیان جس چیز کا فیصلہ سب سے پہلے کیا جائے گا وہ خون کے معاملے میں، کسی نے کسی کا قتل کیا ہو۔ آج ہمارے زمانے میں لوگ جو ہے پہلے بڑا مشکل سے یہ خبریں آتی تھی کہ کسی نے کسی کا قتل کر دیا، یہ بڑی خبر بنتی تھی۔ کہتے ہیں کہ پنڈت جواہر لال نہرو جو ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم تھے، ایک مرتبہ کسی اخبار کے آفس میں چلے گئے، روزنامہ تھا، اخبار کی تیاری پیسٹنگ ہو رہی تھی، ترتیب دی جا رہی تھی کہ خبروں کو کون سی خبر کہاں رکھی جائے، ایڈیٹر اسی کو ترتیب دے رہا تھا۔ پنڈت جواہر لال نہرو وہاں پہنچ گئے تو ایڈیٹر نے کہا کہ آپ یہاں تشریف لائے ہیں تو آپ ایسا کیجئے کہ آج شاہ سرخی سب سے اہم خبر جس کو مانا جاتا ہے کون سی ہوگی آپ طے کیجئے۔ انہوں نے خبروں پر نظر ڈالی تو ان خبروں میں ایک خبر تھی کہ کسی ایک آدمی کا قتل کر دیا گیا، تو انہوں نے کہا کہ شاہ سرخی اسے بناؤ، ایک آدمی کی جان چلی گئی، قتل ہو گیا، یہ سب سے بڑی خبر ہے کیونکہ دنیا میں سب سے قیمتی چیز انسان کی جان ہے، یہ انہوں نے کہا۔ تو سوچئے کہ انسان کی جان کی قیمتی ہم بہت پرانی بات نہیں کر رہے ہیں اس وقت کی، آج ایک آدمی کا مرنا، ہاں، ریلوے ٹریک پر کورونا سے بھاگتے ہوئے 16-17 مزدوروں کا ریل کے نیچے آ کے ان کی لاشوں کا بکھر جانا ایک چھوٹی سی خبر بن گئی ہے۔ انسانی جان کی قیمت ختم ہو گئی، کوئی بڑی خبر نہیں رہ گئی اب کے، اور خاص طور سے اگر کوئی عام آدمی کی موت ہو جا رہی ہے تو اس کا لوگ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے، تجارتی مفادات کے لیے وائرس پھیلا رہے ہیں، فسادات کروا رہے ہیں، بم دھماکے کروا رہے ہیں، چالیں چلتے ہیں، پیچھے سیاست کے بازیگر دوسرے ہوتے ہیں، جانیں کسی کی جاتی ہے اور جیلوں میں مقدمات کسی پر لگتے ہیں، سارے بے گناہ، لیکن کسی کی جان سے، کسی کے گھر کے حالات سے کھیل لیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی جو نشانیاں بتائی اس میں یہ بھی کہا وَيَكْثُرُ الْحَرَجُ، حرج بہت ہو جائے گا۔ پوچھا حرج کیا ہے تو کہا القتل القتل، قتل۔ بہرحال یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے حدیث میں ہے کہ سب سے پہلے بندوں کے حقوق کے سلسلے میں جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ لوگوں کا خون ہے۔ یہ چند باتیں انہوں نے حساب کے عنوان کے تحت بیان کی۔ میں چاہتا تھا کہ اگلا عنوان نامہ اعمال کا دیا جانا وہ بھی آج بیان ہو جائے، لیکن گھڑی کی سوئی دیکھنے کے بعد مجھے مناسب محسوس ہو رہا ہے کہ آئندہ درس میں ہم اعطاء الصحائف، نامہ اعمال کا دیا جانا اور اعمال کا وزن کیا جانا، انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح ایمان سے نوازے اور اس کی برکت سے صحیح عمل والا بنائے، اور ان کی برکت سے دنیا اور آخرت میں کامیابی سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔